بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سجاد صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسبوق 3 رکعتیں کیسے مکمل کریں جب ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہو۔ مسبوق جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہو امام سے، ایک یا ایک سے زائد رکعتیں، اسی مسبوق کہا جاتا ہے۔ مسبوق بقیہ نماز کیسے پوری کر لیں اور امام کے ساتھ شامل ہو کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا کہ نہیں۔ یہ 2-3 باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ثنا کے بارے میں کہ امام کے ساتھ جب وہ شامل ہو جائے مسبوق، تو اگر سری نماز ہو مثلاً ظہر اور عصر، تو اس میں وہ ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک، چاہے کسی بھی رکعت میں شامل ہو جائے، پہلی، دوسری، تیسری۔ اور اگر جہری نماز ہے، فجر، مغرب اور عشاء، اور خاص کر مغرب اور عشاء ایسی رکعت میں شامل ہو جائے جس میں امام جہراً قرات نہیں کرتا، مثلاً تیسری اور چوتھی، تو اس کے بارے میں بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ اس صورت میں بھی وہ ثنا پڑھے گا۔ اور اگر جہری نماز ہو اور امام قرات کر رہا ہو جہراً، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں، تو اس صورت میں وہ ثنا نہیں پڑھے گا، شامل ہو کر وہ خاموشی سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک تو ثنا کے حوالے سے بحث تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام جو ہے نا وہ مسبوق امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا، امام سلام پھیر دے، اس کے بعد ایک تو یہ کہ سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ، اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا، اب باقی رکعتیں وہ کیسے جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسبوق جو ہوتا ہے وہ قرات کے اعتبار سے جو باقی رکعتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کی ابتدائی رکعتیں شمار ہوتی ہے، اور قاعدے کے حوالے سے، یعنی قاعدے میں بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کے حوالے سے، وہ باقی رکعتیں اس کی آخری رکعتیں شمار ہوتی ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثلا فجر کی نماز ہے، مسبوق ایک رکعت سے رہ گیا، ایک رکعت اس کو مل گئی، تو اس صورت میں جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تشہد پڑھ کے دعا مانگ کے سلام پھیرے گا۔ اور اگر فجر کی نماز میں وہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شامل ہو گیا، یعنی دونوں رکعتیں اس کی گئی، تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام کے کھڑا ہو جائے گا، پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت جو ہے نا سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، اس کے بعد جو ہے نا قاعدہ کرے گا اور نماز پڑھے گا اس طرح۔ اور اگر 3 رکعت والی نماز ہو، مثلا مغرب کی نماز ہے، اب اس سے جو ہے یہ رہ گئی، مثلا 1 رکعت جو ہے وہ رہ گئی، یا مثلا 2 رکعتیں رہ گئی، اس کی مثلا 2 رکعتیں رہ گئی، تو اب وہ جب وہ بعد میں پڑھے گا انفرادی، تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ ملا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب 1 رکعت اس کو مل گئی تھی، یہ صورت میں جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا قاعدہ کرنے کے بعد، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ فاتحہ، سورہ ملائے گا، آخر میں پھر بیٹھ جائے گا اور سلام پھیر دے گا، اگر اس کی جو ہے نا وہ 3۔ اور اگر اس کے 2 رکعت، اگر 1 رکعت رہ گئی ہو تو 1 رکعت اس طرح پڑھے گا، ثنا پڑھے گا وغیرہ ذالک، جو ہے نا سورت ملائے گا فاتحہ کے بعد اور مکمل لے گا۔ اگر 3 رکعتیں اس کے رہ گئی، مثلا وہ رکوع کے بعد شامل ہو گیا تیسری رکعت کے بعد، تو جس طرح انفرادی نماز پڑھتا ہے اسی ترتیب سے وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھے گا۔ اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہو اور اس سے جو ہے نا وہ مثال کے طور پر 3 رکعت اس کی نکل گئی، 1 رکعت اس کو مل گئی، تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ ملائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ ملانے کے بعد رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا، چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رکوع اور سجدہ کر کے اور آخر میں قاعدہ کر کے سلام پھیر دے گا۔ اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، مثلا ظہر، عصر اور عشاء، اور اس میں اس کی جو ہے نا وہ 2 رکعتیں نکل گئی،
تو 2 رکعتیں جو ہے نا اسی ترتیب سے کہ پہلے رکعت میں ثنا پڑھے گا، سورت ملائے گا اور ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ پڑھے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، بیٹھے گا نہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملا دے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا اور آخر سلام پھیر دے گا۔ اور اگر اس کی جو ہے نا وہ 4 رکعتیں مثلا رہ گئی آخری رکعت میں، اور شامل ہو گیا لیکن رکوع کے بعد، تو جیسے انفرادی نماز پڑھتا ہے اس طرح ترتیب سے نماز پڑھ لے گا۔ یہ تو جو ہے نا میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ قرات کے اعتبار سے اس کی ابتدائی رکعتیں ہیں، اور قاعدے میں بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کے اعتبار سے اس کی یہ جو باقی رکعتیں جب وہ پڑھے گا تو آخری رکعتیں شمار ہوں گی۔ مثلا جو ہے نا وہ مغرب کی نماز ہے، اس سے 2 رکعتیں نکل گئی تھی، تب پہلی رکعت جب وہ پڑھے گا، ترتیب میں نے بتا دی کیسے پڑھے گا، تو بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا اس کی آخری رکعت شمار ہوں گی، اور آخری جو ہے دوسری ہے، ایک تو پڑھ چکا ہے تو اس میں بھی قاعدہ کر لے گا، اور تیسری رکعت جب وہ پڑھے گا اس میں بھی بیٹھ جائے گا، گویا کہ مغرب کی 3 رکعتیں میں اس کو بیٹھنا پڑے گا، ایک رکعت میں تو ویسے بھی امام کے ساتھ وہ بیٹھ چکا تھا۔ اور اگر جو ہے وہ 4 رکعتوں والی وہ نماز ہے اور مثلا اس کی 3 رکعتیں رہ گئی، تو اب پہلی رکعت اس نے پڑھ لی اس ترتیب سے، تفصیل میں نے آپ سے عرض کی، تو اس میں بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ یہ قاعدے کے اعتبار سے اس کی دوسری ہے، ایک اس کے ساتھ پڑھ چکا تھا، تیسری پر جب پھر اس کے بعد جب دوسری اپنے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کی تیسری اصلاً شمار ہوں گی، اس میں نہیں بیٹھے گا، پھر چوتھی میں بیٹھ جائے گا۔ یہ جو ہے نا ترتیب ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مسبوق کی جو نماز ہوتی ہے وہ باقی رکعتیں جو ادا کر رہا ہوتا ہے، تو قرات کے اعتبار سے اس کی رکعتیں وہ ابتدائی شمار ہوتی ہے، تو ابتدائی رکعتوں میں جب وہ نماز تنہا پڑھ رہا ہوتا ہے تو جیسے پڑھتا ہے اسی طرح ہی پڑھے گا، اور قاعدے میں بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کے اعتبار سے اس کی وہ رکعت آخری شمار ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا اس کا خلاصہ ہے، اور یہ مسبوق کی پوری نماز کا میں نے آپ سے خلاصہ عرض کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔